متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اربع، اس کا 6 باب ہے اور اس کی 34 آیت، صرف ایک ہی آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ کوئی بھائی جو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے کلام مقدس کو پڑھے اور اس تلاوت کی سعادت حاصل کرے۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام مقدس کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور آپ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا، یہ نئے عہد نامہ میں سے بائبل مقدس کی پہلی کتاب انجیل اربع جو کہ متی رسول کی بان پر لکھی گئی ہے، جو متی رسول کے نام سے منسوب ہے، جو بائبل مقدس کی 40ویں کتاب ہے، اس کے 6 باب کی 34 آیت کو ہم نے تلاوت کیا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی حیات طیبہ کے اندر یہ ایک پہاڑی واس کے نام سے ان باب کو یاد کیا جاتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ اس کی سن تنصیب جو ہے اس مقدس انجیل اربع کی جو ہے یہ 60 سے 70 عیسوی کے اندر یہ تحریر کی گئی، اور اس کو تحریر کرنے کے لیے جو روح القدس نے ہدایت اور رہنمائی کی متی رسول کی، اس کا مصنف جو ہے وہ متی رسول ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اور اس کتاب مقدس کے اندر اس انجیل کا جو مقام ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ شماریات کے لحاظ سے اس کا 40 نمبر ہے، اور نئے عہد نامہ کی بکس کے نمبر کے لحاظ سے یہ پہلی کتاب ہے۔ بتاتا چلوں کہ کلام مقدس کی ٹوٹل کتنی بکس ہیں؟ کتنی ہیں جی؟ اونچی بات سے بولے، سب بولے ایک بار، کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ اور بائبل مقدس 2 حصوں پر مشتمل ہمارے پاس مقدس کتاب ہے، ایک پرانا عہد نامہ ہے اور ایک نیا عہد نامہ ہے۔ پرانے عہد نامہ کی کتنی مقدس کتابیں ہیں؟ 39۔ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ اور نئے عہد نامہ کی کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ اونچی بات سے بولے صاحب، 27 کتابیں ہیں ٹوٹل ملا کر۔ یہ ہمارے پاس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بائبل مقدس ایک کمپلیٹ لائبریری ہے، اور اس کتاب مقدس کو تحریر کے لیے خدا نے 40 مصنفین کا انتخاب کیا، جن میں سے بہت سے کام کرنے والے، مختلف کام سر انجام دینے والے تھے۔ اسی میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے۔ یہ انجیل اربع کی تحریر جس کے نام سے منسوب ہے، یہ شخص جو تھا یہ اس وقت کا ایجوکیٹڈ شخص تھا جب خداوند یسوع مسیح نے اس کا انتخاب کیا، اور یہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں آیا تھا، صرف اس کے پاس کیا تھی؟ اس کے پاس قلم تھی اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور اس نے اس کتاب مقدس کو جو لکھا، یہ انطاکیہ کے شہر میں تحریر کی گئی کتاب ہے،
کیا تھا؟ مصنف اس کے اندر کوشش اس نے یہ کی ہے کہ اس حقیقت کو ظاہر کیا جائے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے، جس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں، فرقے کی کوئی قید نہیں، رنگ کی کوئی قید نہیں، کوئی ساؤتھ افریقہ کا ہو، چاہے کوئی یورپ کا ہو، چاہے کوئی پاکستان کا ہو، چاہے کوئی انڈیا کا ہو، اس میں کوئی قید نہیں۔ اور یہ کتاب کا مصنف اسی مقصد کو لے کر اس کو اس نے تحریر کیا روح القدس کی ہدایت سے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے آیا تھا۔ اب ہم اپنے ورس کی طرف آتے ہیں، کتاب مقدس میں سے جو ہم نے تلاوت کیا کہ کیونکہ کل کے دن کے لیے اپنے لیے فکر۔ آج کا ہمارا جو تھیم ہے یا جو ٹاپک ہے وہ ہے فکر۔ فکر جو ہے اس کے افیکٹ کیا ہے، اور فکر سے انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ کلام مقدس کی روشنی میں چند باتیں ہم اپنی ہدایت و رہبری رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ فکر لفظ جو ہے پوری بائبل مقدس میں 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 31 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں 17 دفعہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، مختلف اس کی بنیاد پر مختلف استحاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اسی لفظ کو 14 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ فکر جو ہے یہ آج کا ماڈرن لفظ جو ہے وہ ڈپریشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ اور آج کل آپ کہیں بھی چلے جائیں، ڈاکٹر کی دکان پر چلے جائیں تو آپ کو آپ کی باری بڑی مشکل سے آتی ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ فکر کی وجہ سے پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ سے جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے یہ کی بات کہتا ہے کہ تجھے تو کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہو۔ اور ڈپریشن کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے سب سے پہلا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر کیا ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کس لیے ہے؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر میرے ساتھ آپ انسان کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت کو نکالیں تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ یہ کس وجہ سے یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ نکالیے بھی۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ آمین۔ آدمی کا دل کیا ہوتا ہے؟ فکر مندی سے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ جو فکر ہے اس کی افیکٹ کیا ہے، فکر جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے جسموں کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل فکروں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ اور دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے پمپ کرنا، اور پمپ کرتے ہوئے یہ پورے جسم کی شریانوں کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کو برقرار رکھتا ہے، ایک پریشر کو مینٹین رکھتا ہے۔ اگر اس پمپ کو دبا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب لو ہوگا تو اس کے وسیلہ سے آپ کے جسم میں مختلف
बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। और ये सबब कौन सी बात है? सबब कौन सी बात है? सबब सिर्फ एक ही है कि आदमी का दिल जो है वो फिक्र की वजह से क्या हो जाता है, दब गया है। समटाइम आपने देखा होगा कि लोगों को जब ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो सुस्त हो जाता है। कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या कहता है? दूसरा जो इंसान की बॉडी पर फिक्र का इफेक्ट है, कलाम मुकद्दस के अंदर से पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत को जरा तलावत कीजिए। और इसके साथ साथ लूका रसूल की बात लिखी गई अंजील मुकद्दस 21 बाब और उसकी 34 आयत, ये 2 आयत हम तलावत करेंगे। गौर से समाप्त करवाइए। तू अपनी डोंटी को खबीस औरत न समझ जी, मैं तो अपनी फिक्रों और तुर्कों के हजूम के बारे अब तक बोलती रही। आमीन। दूसरी आयत की तरफ पढ़ते रहते हैं इसके आगे। लूका 21 बाब और उसकी 34 आयत।